السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ چائنا میں رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں کے کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں وہ شخص ایک مال میں اس کی شاپ تھی، اور ادھر وہ ٹوائے سیل کرتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک اور مال کی طرف سے ان کو یہ پیشکش آئی کہ آپ ہم لوگوں کے مال میں آ کر شاپ بنائیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو کنسیشن میں وہاں پہ جو شاپ دیں گے اس کا رینٹ بھی تھوڑا ہوگا، اور آپ اس مال میں آ کر اپنی شاپ بنائیں۔ لوگوں کو ان کی پیشکش بہت اچھی لگی، اور انہوں نے اسی طرح کیا، اور انہوں نے جا کر اس مال میں شاپ بنا لی، اور کل ملا کر وہاں پہ 200 شاپس تھیں، لیکن 30 شاپس تھیں جو یعنی کہ 30 شاپس وہاں پہ آباد تھیں، اور باقی جو شاپس تھیں وہ غیر آباد تھیں۔ اور جس شخص کی یہ کہانی ہے، اس کو جو شاپ جہاں ملی تھی وہ پورشن بالکل سیپریٹ تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کو اپنا روزگار چلانے کے لیے وہاں پہ رہنا تو پڑنا تھا، اور جو کہ پہلے مال میں اس کی شاپ کا رینٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے ٹوائے شاپ دوبارہ بنا لی، اور جب لوگ باقی شاپس پہ جاتے تھے تو اس کی شاپ کا بھی وزٹ وہ کرتے تھے، اور سب اس سے کہتے تھے کہ تم نے سب سے ہٹ کے شاپ کیوں بنائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسی جگہ پہ شاپ ملی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہاں بنائی ہے۔ خیر وقت گزرتا جا رہا تھا، اور ایک دن اس طرح ہوا کہ یہ رات کے ٹائم کسی گاہک کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی یہ اٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا ہے بہت تیزی میں، اور وہ ٹوائز کو دیکھنے لگا ہے۔ بچہ بلا خوف بلا جھجک، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کدھر ہیں، اور وہ ٹوائز کو یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ابھی اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں؟ اس بچے نے کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا کہ میں کسی سیکیورٹی گارڈ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچہ اکیلا اس پورشن پہ کیسے آ گیا اور اس کے پیرنٹس کدھر ہیں، تو میں نے ابھی پیچھے سے مڑ کے دیکھا ہی، اور جیسے میں نے آگے دیکھا تو وہ بچہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے دیکھا کہ بچہ کدھر گیا ہے، لیکن بچے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ میں دوسری شاپ پر گیا، اور دوسری شاپ والے کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ دن پہلے ادھر ایک بچہ آیا تھا، اور اس بچے کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بچہ اچانک آتا ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات سن ہی رہا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، وہ بچہ کہاں سے آتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ابھی یہ اپنی شاپ پر واپس ہی گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ دوبارہ اس کی شاپ پر آ گیا ہے، اور اب کی بار اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بچہ بڑے خوفناک طریقے سے ہنسا، اور جو کہ سنسان پورشن تھا اس کی شاپ والا آگے، وہاں پہ چلا گیا۔ اس نے پیچھے سے دیکھا تو وہ بچہ بند دکانوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی وقاص نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری UK کے ایک نیوز کاسٹر لڑکے کی ہے، جو کہ لوگوں کے جا کر انٹرویو لیتا تھا اور نیوز بھی سناتا تھا۔ ایک دن اس کے باس کی طرف سے یہ کہنے کو ملا کہ تم نے 2 لوگوں کے ساتھ جا کر ایک علاقہ ہے UK کا جہاں پر تم نے اس جگہ کی ساری شوٹنگ کرنی ہے اور ویڈیو بنا کر لانی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس جگہ کو دکھائیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ جو جگہ ہے وہ غیر آباد ہے، اور ساری جگہوں کی جو تم نے ویڈیو بنانی ہے وہ بہت خیال سے بنانا۔
یہ 3 لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ شام ہونے والی تھی کہ اچانک سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ جو پاس میں درخت ہے ادھر کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی چیز کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا غور سے دیکھو، درختوں کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس سنسان علاقے میں یہ عورت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم جیسے ہی ادھر گئے تو ہمیں تو وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ شخص مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ علاقہ بالکل غیر آباد تھا، وہ جو ٹاؤن تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، ابینڈڈ تھا، جس کی ہم نے ویڈیو بنانی تھی۔ ہم نے کہا کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی ہم لوگوں کی عافیت ہے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن ہم لوگوں کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ لڑکا جس عورت کی نشاندہی کر رہا تھا، وہ عورت ہم لوگوں کی گاڑی کے سامنے آ گئی، اور بالکل سامنے سرخ لباس میں وہ ایک عورت تھی جس کے کپڑوں کا رنگ تو سرخ تھا، لیکن معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے پہنا کیا ہوا ہے۔ بہت لمبا سا کوٹ لگتا تھا اور اس کے چہرے کے اوپر بال تھے۔ ہم اتنا ڈرے اور ہم نے اندر قرآن پاک کی تلاوت لگا دی۔ وہ عورت 15 سے 20 منٹ ہم لوگوں کے سامنے مسلسل کھڑی رہی، اور 20 منٹ ہم لوگوں کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند نہیں کیا۔ 15-20 منٹ کے بعد جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ہم نے زیادہ اونچی آواز میں کی تو وہ عورت غائب ہو گئی، اور اس کے بعد ہم لوگوں کی گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا شدید بخار تھا، ہم لوگ کس طرح اپنے گھر تک پہنچے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے اس بہت سے کہا کہ ہم کبھی بھی ابینڈنڈ ٹاؤنز کی جا کے ویڈیو نہیں بنائیں گے، کیونکہ ادھر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ سٹوریز تھیں وقاص احمد کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو وقاص۔ اور بڑھتے ہیں تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے کزن کی ہے، اور ان کے کزن جو کہ یہ سٹوری 10 سے 15 سال پہلے کی ہے۔ 10-15 سال پہلے روڈز کے اوپر اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کو واپس آنے کے لیے اپنے ساتھ لائٹس رکھنی ہوتی تھیں جو دور کے علاقوں سے آتے تھے۔ ان کے کزن کی ایک شاپ تھی، اور جیسے ہی شاپ بند کرتے تھے وہ جب رات کو واپس آتے تھے تو روڈ خاصا سنسان ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھ ایک ٹارچ رکھوں گا، اور اس کی مدد سے ہی میں آگے جایا کروں گا، کیونکہ ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا، وہ سائیکل پر آیا جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ٹارچ لے جانا شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ جس روڈ سے وہ آتے تھے دونوں سائیڈوں پر گھنے جنگل تھے اور درخت تھے، اور درمیان میں روڈ جاتی تھی۔ ایک دن وہ رات کو خاصے لیٹ ہو گئے، انہوں نے ٹارچ لائٹ جلائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جو کہ کالے لباس میں ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا، جیسے ہی وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے وہ لڑکی اس درخت کے پاس سے ہٹ کے اندر جنگل کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے منزل کی طرف گامزن رہے، اور انہوں نے اس طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے سمجھا شاید کہ کچھ جنگل میں رہتے ہوں گے تو وہ لڑکی ہوگی۔ دوسرے دن بھی ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ آج اس لڑکی کا لباس سفید رنگ کا تھا، اور وہ درخت کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی ان کے کزن ان کی طرف متوجہ ہوئے وہ لڑکی جنگل کی طرف چلی گئی۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، اور تیسرے دن وہ سرخ لباس میں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکی کون ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو، اور یہ ایک ہی ٹائم پر جس ٹائم پر بھی میں آتا ہوں یہ مجھے ضرور نظر آتی ہے، میں کیوں نہ دیکھوں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک پرانے کنویں کے پاس جا رہی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ادھر جا کر غائب ہو گئی ہے وہ بہت حیران ہوئے، اور سخت سردی میں ان کو شدید پسینہ آ گیا۔ انہوں نے پیچھے سے پلٹنا چاہا تو ان کی جو کندھا تھا اس کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا، دیکھا تو وہی لڑکی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے خون نکل رہا تھا، اور اس کا چہرہ اتنا بدنما اور بدصورت تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، میں نے آیت الکرسی کی اونچی اونچی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے اپنی جان کیسے بچائی، میں نے سائیکل ادھر ہی چھوڑ دی اور میں نے روڈ پہ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی مسلسل میرے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ مت جاؤ، میری مدد کرو۔ کچھ عرصہ پہلے اونچی اونچی آوازوں میں یہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ لڑکوں نے اس کنویں میں مار کے پھینک دیا تھا، تم میری مدد کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ابھی تک میری لاش اس کنویں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آوازیں سنی، اور جیسے وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں کس طرح گھر پہنچا مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ 10-15 دن
میں شدید بخار میں مبتلا رہا، اور جب گاؤں والوں کو اس ساری بات کا پتہ لگا تو ہم لوگوں کے گاؤں کے جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ بہت سالوں پہلے ادھر ایک لڑکی کو مار کر پھینک دیا گیا تھا اور کسی کو بھی اس کی لاش نہیں ملی، اور اکثر لوگوں کو یہ لڑکی خوبصورت روپ میں نظر آتی ہے لیکن یہ کسی کو مارتی نہیں ہے، اور اپنے مرنے کا جو جیسے یہ مری ہے اس کے بارے میں یہ سب کو بتاتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ یہ لڑکی کیا چاہتی ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں لگا لیکن یہ کسی کو بھی مارتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے روٹ کو چینج کر دیا اور میں نے جلدی آنا شروع کر دیا۔ یہ سٹوری محمد اسلام کی تھی جو کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ سچی کہانی ہے۔ انڈیا لکھنؤ میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور ادھر بہت سی سٹوریز ایسی پیش آتی ہیں اور تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ ریگولر اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی وہ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات ہمارے ریگولر لسنر شان جٹ نے یہ کی ہے کہ دل کا سکون دوسروں کو سکون دینے میں ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو سکون نہیں دیں گے تو آپ کو خود کبھی بھی دل کا سکون نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹی سی بات شان جٹ نے میرے سننے والوں کے لیے شیئر کی ہے۔ تھینک یو شان، آپ کی بات بہت اچھی تھی۔ کبھی بھی کسی کا دل مت توڑیں۔ اگر کوئی آپ سے کسی چیز کی توقع رکھتا ہے، جتنی وہ توقع رکھتا ہے اتنی اگر آپ نہیں دے سکتے تو بے شک کم دے دیں، لیکن اس کے آگے انکار مت کریں، اور دل جوڑنے کی کوشش کریں، دلوں کو توڑنے والے مت بنیں۔ جو دلوں کو جوڑتے ہیں اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کیپریکارن آفیشیل نے، وہ کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں اور اللہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے۔ بے شک کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے درگزر مت کریں، ایون کہ اگر ہم راستے سے پتھر بھی ہٹا رہے ہیں تو اس نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں۔ کیا پتہ یہ کسی دوسرے انسان یا جانور کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہو جس کو ہم راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے درگزر مت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں نیکیاں کر سکیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں لمبی زندگی دے نیک کام کرنے کے لیے۔ اگلے جہان میں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ضرورت پڑے گی، اور اس جہان میں ہم لوگوں کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، نہ ہم ایک نیکی بڑھا سکیں گے نہ ہی ایک نیکی کم کر سکیں گے۔ تو کوشش کیجئے اپنے مرحومین کے لیے بھی نیکی کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے بھی نیکی کرے، کیونکہ جیسا کرتے ہیں ویسا بھرتے بھی ہیں۔ اور یہ تھیں آج کی اچھی باتیں لسنرز، آپ کو کیسی لگیں اپنی اچھی بات بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اپنی سٹوریز بھی شیئر کیا کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔